یہ کس نے کیا ہے؟ ثروت بیگم کی چیخ پورے ہال میں گونجی تھی۔ سامیہ ان کے سامنے کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کی جلی ہوئی ساڑی کا الزام اسی پر آنے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ بولتی، ثروت بیگم کا بیٹا حیدر فوراً بول پڑا۔ اماں، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس کا دل صاف نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں، اس نے آپ کی ساڑی جلا دی۔ اب آپ کون سا جوڑا پہن کر فنکشن میں جائیں گی؟ یہ تو آپ کی سب سے پسندیدہ ساڑی تھی، اور آج کی تقریب کتنی اہم تھی۔ حیدر کے لہجے میں ہمدردی تھی، مگر آنکھوں میں فاتحانہ چمک۔ سامیہ ساکت کھڑی، کبھی حیدر کو دیکھتی تو کبھی اپنی چچی کو۔ اس کا معصوم چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ نہیں چچی، حیدر بھائی جھوٹ بول رہے ہیں، میں تو صرف پانی دینے کے لیے۔ چپ! زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے میرا بیٹا تجھ جیسی مکار لڑکی کے لیے جھوٹ بولے گا؟ ثروت بیگم نے سامیہ کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے اس کے بالوں سے اسے جکڑ لیا اور تڑاک تڑاک 2 تھپڑ اس کے نازک چہرے پر دے مارے۔ سامیہ بے اختیار رونے لگی۔ اس نے سسکتے ہوئے حیدر کی طرف دیکھا، جو پیچھے کھڑا لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی قباست تھی، جیسے اسے سامیہ کو تکلیف میں دیکھ کر سکون مل رہا ہو۔ سامیہ نے اب کچھ نہ کہا اور بس خاموشی سے سر جھکائے اپنی چچی کی تلخ باتیں سنتی رہی۔ ثروت بیگم کا غصہ تھا کہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ پل پل آگے بڑھتی اور اسے 2-3 تھپڑ لگا دیتی۔ گھر کے ملازم بھی وہاں موجود تھے، مگر کسی نے بھی آگے بڑھ کر اسے بچانے کی زحمت نہ کی۔ جب ثروت بیگم اپنا غصہ ٹھنڈا کر کے وہاں سے چلی گئی تو حیدر دھیمے قدموں سے چلتا ہوا سامیہ کے قریب آیا اور گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ سامیہ زمین پر بیٹھی سسکیاں بھر رہی تھی۔ حیدر ایک وجیح اور پرکشش نوجوان تھا۔ اس کا قد لمبا، رنگت گندمی اور نقش تھیکے تھے۔ اس کی گہری بھوری آنکھیں جہاں مردانہ وجاہت کا پتہ دیتی تھیں، وہیں ان میں چھپی نفرت اسے مزید ہیبت ناک بنا دیتی تھی۔ اس نے نہایت نفاست سے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور سامیہ کے چہرے پر بکھرے ہوئے بالوں کو پیچھے کیا۔ سامیہ نے فوراً اپنا چہرہ پیچھے کر لیا۔ حیدر کا یوں بے باک طریقہ اسے چھونا اسے سخت ناگوار گزرا تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک تو وہ اپنے چچا کے رحم و کرم پر اس گھر میں پل رہی تھی، اور دوسرا اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے احتجاج کیا تو اسے یہی طعنہ ملے گا کہ ایک تو ہم نے اسے پناہ دی ہوئی ہے اور اوپر سے یہ میڈم نخرے دکھا رہی ہیں۔ سامیہ روتی ہوئی اٹھی اور کچن کی طرف بھاگ گئی۔ چلو ہمیں اب نکلنا ہے، بہت دیر ہو رہی ہے، ثروت بیگم نے حیدر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی وقت دادی جان اپنے کمرے میں باہر آئیں اور سامیہ کو کچن سے نکلتے دیکھ کر حیرت سے پوچھا، ارے سامیہ بیٹا، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ سامیہ نے ایک نظر اپنی چچی پر ڈالی، جو آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تنبیہ کر رہی تھی کہ وہی بہانہ بنانے جو طے ہوا تھا۔ دادی، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں ساتھ نہیں جا رہی، سامیہ نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ دادی نے شک بھری نظروں سے اپنی بہو کو دیکھا اور پھر سامیہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ اچھا، اپنا خیال رکھنا بیٹا، دادی محبت سے بولی تھی۔ سامیہ نے بمشکل اپنے آنسو کو پیچھے دھکیلا۔ ثروت بیگم، اگر اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو مجھے یہاں کیوں نہیں بتایا؟ حیدر، تم اسے ابھی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ۔ عمیر صاحب، سامیہ کے چچا جو وہیں موجود تھے، غصے سے بولے۔ ثروت بیگم ہڑبڑا گئی۔ ارے مجھے تو اس نے بتایا ہی نہیں، صبح سے کام ہی لگی ہوئی تھی، مجھے بتاتی تو میں حیدر کے ساتھ ضرور بھیجتی۔ حیدر نے فوراً اداکاری شروع کر دی۔ ہاں ہاں بابا، اگر یہ بتاتی تو مما کے کہنے سے پہلے میں خود اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ سامیہ کے ماں بیٹے کی اس اعلیٰ درجہ کی اداکاری پر حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر انہیں اس کی فکر کب سے ہونے لگی۔ سامیہ نے کچھ کہنا چاہا اور خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کرو حیدر، تم سامیہ کے ساتھ گھر پر ہی رکو، اگر طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جانا، عمیر صاحب نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ یہ سن کر حیدر کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ تو اپنی پسندیدہ کزن کی شادی میں جانے کے لیے بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، اور اب سامیہ کی وجہ سے اسے رکنا پڑ رہا تھا۔ ارے نہیں نہیں، حیدر کو روکنے کی کیا ضرورت ہے، جوان بیٹی گھر میں ہے۔ اور ثروت بیگم نے بات کاٹنا چاہی، مگر عمیر صاحب ڈٹ گئے۔ ثروت بیگم، میں نے کہہ دیا کہ حیدر گھر پر ہی رہے گا۔ سامیہ گھبرا گئی۔ وہ حیدر کے ساتھ اکیلے گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ نہیں نہیں چچا، جانے دے بھائی کو، میں ٹھیک ہوں، تھوڑا آرام کروں گی تو خود بخود ٹھیک ہو جاؤں گی۔ حیدر نے غصے سے سامیہ کو دیکھا، اس کی وجہ سے اس کا باپ اسے گھر رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ نہیں، اگر تم نہیں جاؤ گی تو حیدر بھی نہیں جائے گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ حیدر جائے
تو جلدی جاؤ، جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ، عمیر صاحب نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ سامیہ نے ایک نظر حیدر پر ڈالی اور پھر چچی کو دیکھا۔ ثروت بیگم نے دانت پیستے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، جاؤ بیٹا، تیار ہو کر آؤ، زیادہ دیر مت لگانا اور زیادہ سنگھار کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری سادہ سی لال فراک ہے، وہی پہن کر آ جانا۔ سامیہ کا چہرہ ایک دم کھل اٹھا۔ وہ اس شادی میں جانا چاہتی تھی مگر چچی کی خوف سے منع کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگے۔ عمیر، ہم چلتے ہیں، بچی تیار ہوتی ہے، ڈرائیور کے ساتھ آ جائے گی، ثروت بیگم نے بیزاری سے کہا۔ عمیر صاحب نے غصے سے ثروت کو دیکھا۔ ثروت بیگم، وہ بھی ہمارے گھر کا حصہ ہے، کتنی دفعہ کہا ہے کہ حیدر اور اس میں فرق نہ کیا کرو، وہ میرے مرحوم بھائی بھابھی کی اکلوتی نشانی ہے، وہ ڈرائیور کے ساتھ نہیں آئے گی، ہمارے ساتھ جائے گی۔ ثروت بیگم خاموش ہو گئی جبکہ حیدر ناگواری سے صوفے پر ڈھہ گیا اور سامیہ کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ سامیہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، اس نے اپنی الماری کھولی۔ اس نے اپنی تیاری تو ہفتہ بھر پہلے ہی مکمل رکھی تھی مگر چچی کے ڈر سے اسے چھپا دیا تھا۔ اس نے اپنا وہ خوبصورت لال رنگ کا لباس نکالا۔ یہ ایک سادہ مگر انتہائی نفیس انارکلی فراک تھا جس کا گہرا لال رنگ سامیہ کی دودھیا رنگت پر سحر طاری کر رہا تھا۔ اس نے اپنے لمبے گھنے اور ریشمی بالوں کو کندھوں پر کھلا چھوڑ دیا جو اس کی کمر تک لہراتے ہوئے کسی آبشار کا منظر پیش کر رہے تھے۔ کانوں میں چاندی کے بڑے جھمکے پہنے جو اس کی گردن کی جنبش کے ساتھ رقص کرنے لگے۔ میک اپ کے نام پر اس نے صرف گہرے لال رنگ کی لپسٹک لگائی تھی جو اس کی تراشیدہ لبوں پر غضب ڈھا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جو رونے کی وجہ سے اب بھی تھوڑی گلابی تھیں، اب کسی جھیل کی طرح گہری لگ رہی تھیں۔ پاؤں میں اس نے اسی رنگ کے روایتی کڑھائی والے کھوسے پہنے۔ جب سامیہ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو ہال میں موجود سب کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ اس کی معصومیت اور حسن کا یہ عالم تھا کہ جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ حیدر جو اب تک بیزاری سے صوفے پر بیٹھا تھا، جیسے ہی سامیہ کو دیکھا وہ ساکت رہ گیا۔ اس کی نظریں سامیہ کے چہرے سے ہٹی نہیں رہی تھی۔ نفرت اور غصے کے بیچ کہیں ایک عجیب سی کشش نے جنم لیا تھا جسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ چلیں بیٹا، اب بہت دیر ہو رہی ہے، ثروت بیگم نے جب بلند آواز میں پکارا تو حیدر جو سامیہ کے سحر میں کھویا ہوا تھا ہڑبڑا کر ہوش میں آیا۔ ہاں اماں، چلیں، اس نے جواب دیا مگر اس کی نظریں اب بھی سامیہ کے معصوم اور دمکتے ہوئے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ سامیہ نے خاموشی سے اپنی نظریں جھکا لی اور نیچے نظریں کی، اپنی دادا کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری بچی کتنی پیاری لگ رہی ہے، کسی کی نظر نہ لگے۔ دادی جان نے کلمہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں سے سامیہ کے بلائیں لی اور اسے اپنے ساتھ لی باہر کی طرف بڑھی۔ گھر کے تمام افراد ایک ساتھ باہر نکلے تو حیدر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ سامیہ پچھلی نشست پر اپنی دادی کے ساتھ بیٹھ گئی اور خاموشی سے کھڑکی سے باہر بھاگتے ہوئے مناظر کو دیکھنے لگی۔ گاڑی کی رفتار کے ساتھ ساتھ حیدر کے دل کی دھڑکنیں بھی عجیب سمت پر دوڑ رہی تھی۔ اس کی نظریں مسلسل فرنٹ مرر آئینے کے ذریعے سامیہ کا پیچھا کر رہی تھیں۔ اس نے اس سے پہلے کبھی سامیہ کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، شاید اس لیے کہ سامیہ نے کبھی خود کو سنوارا ہی نہیں تھا، یا پھر کبھی ایسا موقع ہی نہ آیا تھا کہ وہ اس طرح حیدر کے سامنے آئی ہو۔ آج تھوڑی سی لپسٹک اور کھلے بالوں نے اس کے حسن کو جیسے چار چاند لگا دیے تھے۔ سامیہ کو جب اپنے وجود پر نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو اس نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھا کر آئینے میں دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا۔ سامیہ نے فوراً اپنی پلکیں جھکا لی۔ آج حیدر کی نظروں میں ایک ایسی تپش اور گہرائی تھی جس سے وہ انجانا خوف محسوس کر رہی تھی۔ پہلے وہ حیدر کی شرارتوں اور غصے سے واقف تھی مگر آج اس کی خاموش نگاہوں نے اس کے دل میں لرزہ طاری کر دیا تھا۔ وہ دوبارہ کھڑکی کی سمت مڑ گئی مگر اسے احساس تھا کہ حیدر اب بھی اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ منزل پر پہنچ گئے۔ سامیہ ثروت بیگم اور دادی کے ساتھ لیڈیز ہال کی طرف بڑھ گئی جبکہ حیدر بادل نخواست اپنے والد کے ساتھ مردانہ حصے کی طرف چلا گیا۔ ہال میں پہنچ کر حیدر کا دل کسی پل بھی وہاں نہیں لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے دوست زریان کے ساتھ لیڈیز ہال کی طرف آیا کیونکہ اسے اپنی والدہ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ زریان اکثر حیدر کے گھر آتا جاتا رہتا تھا، اسی لیے وہ ثروت بیگم کو اچھی طرح جانتا تھا۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ زریان نے مسکرا کر ثروت بیگم کو سلام کیا اور پھر دادی کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم دادی جان، باتیں کرتے ہوئے اچانک زریان کی نظر سامیہ پر پڑی اور وہ وہیں ساکت رہ گیا۔ وہ جب بھی حیدر کے ساتھ گھر گیا تھا سامنے اسے کبھی نظر نہیں آئی تھی کیونکہ وہ ہمیشہ کچن کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ اس نے سنا ضرور تھا کہ حیدر کی ایک یتیم کزن ان کے ساتھ رہتی ہے مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ اتنی حسین ہوگی۔ سامیہ کو یوں سجے سنورے دیکھ کر وہ ایک پلکلی جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ حیدر نے جب زریان کی آنکھوں میں ستائش دیکھی تو نہ جانے کیوں
اس کے سینے میں حسد کی آنکھ بھڑک اٹھی۔ سامع نے ایک بار نظر اٹھا کر حیدر کے دوست کو دیکھا اور پھر گھبرا کر اپنے ہاتھ مروڑنے لگی۔ زریان جب تک وہاں کھڑا رہا، اس کی نظریں بار بار سامعہ کی طرف اٹھتی رہیں۔ چلتے ہیں۔ اچانک حیدر کی کرخت اور بھاری آواز زریان کے کانوں میں گونجی۔ زریان نے حیرت سے حیدر کو دیکھا۔ کیا ہوا یار؟ تم اتنے غصے میں کیوں بات کر رہے ہو؟ ابھی تو آئے تھے۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ ہمیں چلنا چاہیے۔ یہاں مردوں کا زیادہ دیر کھڑا ہونا ٹھیک نہیں۔ سب کی نظریں ہم پر ہیں۔ حیدر نے اپنے لہجے کو نارمل کرنے کی ناکام کوشش کی۔ زریان ایک آخری حسرت بھری نظر سامعہ پر ڈال کر حیدر کے ساتھ چل پڑا، مگر جب تک وہ مردانہ ہال میں نہیں پہنچ گئے وہ پلٹ پلٹ کر سامعہ کو دیکھتا رہا۔ اس کا یوں بار بار مڑ کر دیکھنا حیدر کو قہر ڈھاتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی اس کی ملکیت پر نظر ڈال رہا ہو۔ یار، وہ لڑکی کون تھی جو تمہاری والدہ کے پاس بیٹھی تھی؟ ہال میں پہنچتے ہی زریان نے حیدر کا کندھا تھپتھپا کر پوچھا۔ حیدر نے اپنی مٹھیاں بھیج لیں۔ زریان کے منہ سے سامعہ کا ذکر اسے شدید آگ لگا رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہیں کھڑی کھڑی زریان کا منہ توڑ دے، مگر وہ اس کا بہترین دوست تھا، اس لیے ضبط کر گیا۔ میری کزن ہے، حیدر نے نہایت مختصر اور سخت جواب دیا۔ اوہ، تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تم نے گھر میں اتنی حسین لڑکی کو چھپا رکھا ہے۔ زریان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا اور پھر ایک ہلکی سی سیٹی بجاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ حیدر کا غصہ اب ساتویں آسمان پر تھا۔ وہ دوبارہ اپنی ماں کی طرف آیا، مگر وہاں سامعہ کو نہ پا کر اس کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ اماں، کہاں ہے وہ؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ثروت بیگم نے حیرت سے اپنے غصے میں بھرے بیٹے کو دیکھا۔ کون؟ سامعہ، بیٹا وہ ہاتھ دھونے کے لیے واش روم کی طرف گئی ہے۔ حیدر نے ایک پل ضائع کیے بغیر لیڈیز واش روم کی راہداری کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جیسے ہی سامعہ واش روم سے باہر نکلی، حیدر نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا اور اسے ایک گوشے میں لے جا کر دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ تمہیں بہت شوق ہے نا بن سنور کر گھر سے باہر نکلنے کا؟ کیا یہ سب تم گھر پر نہیں کر سکتی تھی؟ وہ غصے سے پھنکارتے ہوئے اس کے چہرے کے بالکل قریب ہوا۔ اس کی گرم سانسیں سامعہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ کیا ہو گیا حیدر بھائی؟ آپ اس طرح؟ سامعہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ خبردار اگر میرا نام اپنے منہ سے نکالا تو۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے حیدر اس پر دھاڑا۔ سامعہ کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ان آنسوؤں نے اس کی آنکھوں کی خوبصورتی کو ایک المیہ رنگ دے دیا تھا۔ اس کی آنکھیں اب مزید شفاف، چمکدار اور سحر انگیز لگ رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے ان میں جو سرخی آئی تھی وہ اس کے سرخ جوڑے اور لپسٹک کے ساتھ مل کر ایک قیامت ڈھا رہی تھی۔ حیدر جو اب تک غصے میں تلملا رہا تھا، سامعہ کی ان بھیگی آنکھوں کو دیکھ کر جیسے سب کچھ بھول گیا۔ وہ کسی جادو کے زیر اثر اس کے چہرے کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ ان نم آنکھوں کے سمندر میں ڈوب جائے گا۔ نفرت اور غصے کی جگہ اب ایک عجیب سی کشش اور بے بسی نے لے لی تھی، مگر اس کا غرور اب بھی اسے کچھ کہنے سے روک رہا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب وہ سب شادی کی تقریب سے واپس لوٹے تو گھر کے در و دیوار پر ایک عجیب سی سنگین خاموشی طاری تھی۔ ثروت بیگم تھکن اور بیزاری کے عالم میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ دادی جان سامعہ کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عمیر صاحب کسی کاروباری کام کی وجہ سے وہیں رک گئے تھے، اسی لیے گھر میں اب مردوں میں صرف حیدر ہی موجود تھا۔ حیدر ڈرائننگ ہال کے عالیشان صوفے پر سر گرائے بیٹھا تھا۔ اس کی ٹائی ڈھیلی ہو چکی تھی اور آستین کونیوں تک چڑھی ہوئی تھی، مگر اس کے ماتھے پر موجود شکنیں اس کے اندرونی خلشفار کی گواہی دے رہی تھی۔ زریان کے جملے، سامعہ کا وہ سرخ جوڑا اور ہال میں موجود ہر شخص کی ستائشی نظریں، یہ سب حیدر کے دماغ میں ایک شور برپا کر رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ وہ ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی اس کی وجود پر اس قدر حاوی کیسے ہو گئی۔ سامعہ دادی کو دوا کھلا کر اور انہیں لٹانے کے بعد دبے قدموں کمرے سے باہر نکلی۔ اس کا ارادہ کچن سے پانی لینے کا تھا۔ جیسے ہی وہ ہال سے گزری، حیدر کی عقابی نظروں نے اسے جکڑ لیا۔ سامعہ نے اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھنا چاہا، مگر حیدر کی آواز کسی کوڑے کی طرح فضا میں گونجی۔ رکو! سامعہ کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پلٹ کر حیدر کو دیکھا جو اب صوفے سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سی جاہریت تھی۔ پانی لے کر آؤ میرے لیے، اور یاد رہے بالکل ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ حیدر نے حکم صادر کیا۔ سامعہ خاموشی سے کچن میں گئی، فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور گلاس میں ڈال کر ٹرے میں رکھ کر واپس آئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ٹرے حیدر کے سامنے کی، مگر جیسے ہی حیدر نے گلاس پکڑا، اس نے جان بوجھ کر اپنا ہاتھ جھٹک دیا۔ ٹھنڈا پانی سامعہ کے اس لال جوڑے پر گرا جسے دیکھ کر حیدر پورے فنکشن میں جلتا رہا تھا۔ تم پاگل ہو، تمہیں نظر نہیں آتا؟
حیدر اچانک اس پر دھاڑا۔ سامیہ ہکا بکا رہ گئی۔ لیکن حیدر بھائی، کلاس تو آپ نے… زبان مت چلاؤ میرے سامنے۔ حیدر نے اس کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ سامیہ کے منہ سے ایک سسکی نکل گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ آج تم نے وہ 2 ٹکے کا جوڑا پہن کر اور تھوڑا سا رنگ لگا کر سب کو متاثر کر لیا تو تم اس گھر کی مالکن بن گئی ہو؟ اپنی حیثیت مت بھولو سامیہ، تم صرف ایک بوجھ ہو اس گھر پر۔ سامیہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ حیدر اسے نیچا دکھا رہا تھا۔ بچپن سے ہی حیدر کے دل میں سامیہ کے لیے ایک کسک موجود تھی۔ اسے یاد تھا کہ جب بھی سامیہ کو چچا عمیر کوئی چھوٹی سی گڑیا پلا کر دیتے تو حیدر کا پارا ہائی ہو جاتا۔ اسے لگتا تھا کہ سامیہ اس کے باپ کی توجہ اور اس کے حصے کی محبت بانٹ رہی ہے۔ ایک بار جب چچا نے حیدر کو سامیہ کے دھکا دینے پر تھپڑ مارا تھا، تبھی سے حیدر نے اپنے دل میں اس معصوم لڑکی کے لیے نفرت کا ایک پہاڑ کھڑا کر لیا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے حیدر بھائی؟ میں تو ہمیشہ آپ کی اور چچی کی ہر بات مانتی ہوں، سامیہ نے سسکتے ہوئے کہا۔ مانتی ہو؟ حیدر نے تنزیہ قہقہہ لگایا۔ آج فنکشن میں جو تم نمائش کر رہی تھی، کیا وہ میری بات ماننا تھا؟ زریان جس طرح تمہیں دیکھ رہا تھا، کیا تمہیں اس میں اپنی جیت نظر آ رہی تھی؟ بولو۔ اس نے سامیہ کے بازو پر اپنی گرفت مزید سخت کر دی۔ مجھے نہیں معلوم کون کیسے دیکھ رہا تھا، میں تو بس دادی کے ساتھ تھی۔ سامیہ نے اپنے بازو چھڑانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ حیدر کا غصہ اب نفرت کے ساتھ ساتھ حسد کا ملغوبہ بن چکا تھا۔ اسے سامیہ کی معصومیت زہر لگتی تھی۔ وہ اسے دیوار کے ساتھ لگا کر اس کے چہرے کے اتنا قریب ہو گیا کہ سامیہ کو اس کی تیز ہوتی سانسوں کا احساس ہونے لگا۔ تم اس گھر میں رہتی ہو کیونکہ میرے باپ کا دل بڑا ہے، ورنہ تمہاری جیسی لڑکیاں تو سڑکوں پر رل جاتی ہیں۔ یاد رکھنا، یہ خوبصورتی، یہ ادائیں، یہ میرے سامنے نہیں چلیں گی۔ میں تمہارے اس غرور کو مٹی میں ملا دوں گا۔ حیدر نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا اور اسے زور سے جھٹکا دیا، جس سے سامیہ لڑکھڑا کر فرش پر گر گئی۔ سامیہ فرش پر بیٹھی اپنے بازو کو سہلا رہی تھی جہاں حیدر کی انگلیوں کے نیلے نشان ابھر آئے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر حیدر کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اب بھی انتقام کی آنکھ روشن تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا گناہ کیا ہے، کہ یتیم ہونا گناہ تھا یا چچا کی محبت پانا۔ حیدر نے ایک نفرت بھری نظر اس پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر اس کے پیچھے وہ سامیہ کو ایک بار پھر ان گنت سوالوں اور آنسوؤں کے ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ سامیہ وہیں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کیا کبھی اس کی زندگی میں سکون آئے گا، کیا حیدر کی یہ نفرت کبھی ختم ہوگی۔ شادی کی اس رات کے بعد اپنے مخصوص اور اکتار دینے والے معمول پر لوٹ آئے تھے، مگر گھر کی فضا میں ایک ایسی تبدیلی آ چکی تھی جسے محسوس تو سب کر رہے تھے مگر زبان پر لانے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ حیدر کا رویہ سامیہ کے ساتھ پہلے سے کہیں زیادہ پراسرار اور خطرناک حد تک جارحانہ ہو گیا تھا۔ وہ اب صرف غصہ نہیں کرتا تھا بلکہ اس کی نظریں سامیہ کا تعاقب اس طرح کرتی جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو ہر لمحہ اپنی زد میں رکھتا ہو۔ سامیہ جو پہلے سہمی رہتی تھی اب حیدر کے سامنے آنے سے کترانے لگی تھی، مگر حیدر نے جیسے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ اسے سکون کا ایک سانس بھی نہیں لینے دے گا۔ کبھی وہ پانی کے بہانے اسے پکڑا تھا، کبھی ناشتے میں نمک کم ہونے پر پورا دسترخوان سر پر اٹھا لیتا۔ اس کے غصے کی کوئی منطق وجہ نہیں تھی، بس ایک بے نام سی چڑ تھی جو اسے سامیہ کے وجود سے محسوس ہونے لگی تھی۔ کسی دوران ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا تھا اور وہ تھا حیدر کا دوست زریان۔ اس رات فنکشن میں سامیہ کو دیکھنے کے بعد سے زریان جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ وہ اب آئے دن کسی نہ کسی بہانے حیدر کے گھر دھواں بول دیتا، کبھی کوئی فائل دینے کے بہانے، کبھی بس حال چال پوچھنے کے نام پر۔ وہ گھنٹوں ڈرائنگ روم میں بیٹھتا، ثروت بیگم اور دادی جان سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا۔ ثروت بیگم جو زریان کو ایک امیر کبیر خاندان کا چشم چراغ سمجھتی تھی، اس کی آؤ بھگت میں کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ وہ اسے اپنا بیٹا کہتی اور اس کے لیے طرح طرح کے پکوان تیار کرواتی۔ دادی جان بھی زریان کی خوش اخلاقی سے متاثر تھیں، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کی نظر ہر لمحہ کچن کی اس دہلیز پر ٹکی رہتی تھی جہاں سے سامیہ کے گزرنے کا امکان ہوتا تھا۔ جب بھی سامیہ چائے کی ٹرے لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوتی، زریان کی نظروں کا زاویہ بدل جاتا۔ اس کی آنکھوں میں چھپی ستائش اور بے باکی سامیہ کو بری طرح چبھتی تھی۔ وہ چائے کی پیالی رکھتے وقت اپنے ہاتھ کانپنے سے نہ روک پاتی۔ حیدر جو اکثر وہیں صوفے پر بیٹھا موبائل میں مصروف ہونے کی اداکاری کرتا تھا، زریان کی ہر ایک حرکت اور اس کی نظروں کے تعاقب کو بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ اسے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اس کے سینے پر دہکتے ہوئے انگارے رکھ رہا ہو۔ زریان کی موجودگی میں حیدر کا خاموش غصہ ایک طوفان کی شکل اختیار کر لیتا،
جیسے ہی زریان رخصت ہوتا حیدر کا سارا نزلہ سامیہ پر گرتا۔ تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ جب باہر مہمان بیٹھے ہوں تو سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حیدر نے کچن میں داخل ہوتے ہی سامیہ کا راستہ روکا۔ اس کی آواز میں دبی دبی غراہٹ تھی۔ سامیہ نے ڈرتے ہوئے نظریں اٹھائیں۔ حیدر بھائی، چچی نے خود کہا تھا کہ چائے لے آؤں، میں کیسے منع کرتی؟ چچی نے کہا تھا تو کیا تمہاری اپنی کوئی عقل نہیں ہے؟ یا شاید تمہیں اچھا لگتا ہے کہ غیر مرد تمہیں اس طرح گھورے؟ حیدر نے نہایت تلخ اور گرا ہوا جملہ کسا۔ سامیہ کی آنکھوں میں پل بھر میں پانی بھر آیا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ زریان صاحب تو آپ کے دوست ہیں۔ ہاں وہ میرا دوست ہے، اس لیے میں جانتا ہوں کہ وہ تمہیں کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ حیدر اس کے مزید قریب ہوا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اور تمہاری یہ نیچی نظریں، یہ خاموشی، یہ سب اسے اور شے دے رہی ہیں۔ اگر آئندہ مجھے تمہارے چہرے پر یہ مصنوعی معصومیت نظر آئی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم اس گھر کی عزت ہو۔ سامیہ کا دل ٹوٹنے لگا۔ وہ جس قدر خود کو چھپانے کی کوشش کرتی، حیدر اسے اتنا ہی بے آبرو کرنے پر تلا ہوا تھا۔ وہ وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن جاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے بھی لے گیا تھا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ حیدر کی بے چینی بڑھتی چلی گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے تکلیف زریان کی نظروں سے ہو رہی ہے یا اس بات سے کہ سامیہ ان نظروں کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اس کے اندر کا مردانہ انا اور بچپن کی وہ نفرت ایک عجیب سے تصادم کا شکار تھی۔ وہ سامیہ کو اپنی جاگیر سمجھتا تھا، ایک ایسی جاگیر جسے وہ خود تو دکھ دے سکتا تھا، مگر کسی اور کی نظر پڑنا اسے برداشت نہیں تھا۔ آنٹی، یہ اسی طریقے سے سارا دن کام کرتی رہتی ہے کیا؟ زریان صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے بڑے مانوس سے لہجے میں پوچھا۔ ثروت بیگم نے سامیہ پر ایک سرسری نظر ڈالی جو ٹرے سمیٹ کر واپس جا رہی تھی۔ وہ زریان کی سامیہ میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کو بخوبی بھانپ چکی تھی، اسی لیے ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ہاں بیٹا، اسے کام کرنا بہت اچھا لگتا ہے، ماشاءاللہ سے بہت سلیقہ مند ہے، ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی عادی ہے۔ اچھا، تو کیا آپ نے اس کا رشتہ کہیں طے کر رکھا ہے؟ زریان کے اس سوال نے فضا میں خاموش طاری کر دی تھی۔ اسی لمحے حیدر کمرے میں داخل ہو رہا تھا، مگر زریان کے افعال سل کر اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئیں اور وہ دیوار کی اوٹ میں کھڑا غور سے ان کی باتیں سننے لگا۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی ملکیت پر دعویٰ کرنے کی کوشش کی ہو۔ ثروت بیگم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ ارے نہیں نہیں بیٹا، ابھی تو اس کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ ہماری سامیہ جتنی اچھی اور خوبصورت ہے، اس کے لیے تو کوئی بھی رشتہ بہت آسانی سے مل جائے گا، بلکہ میں تو چاہتی ہوں کہ جلد سے جلد یہ اپنے گھر کی ہو جائے۔ زریان کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے ہمت جٹا کر وہ بات کہہ دی جو وہ کئی دنوں سے دل میں چھپائے ہوئے تھا۔ جس دن سے اس نے شادی کی تقریب میں سامیہ کو اس لال جوڑے میں دیکھا تھا، وہ اس کے سحر سے نکل نہیں پایا تھا۔ وہ بار بار حیدر کے سامنے بھی سامیہ کا ذکر کرتا تھا کہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے، اور حیدر کو زریان کی ہر بات ایک نوکیلے کانٹے کی طرح چبھتی تھی۔ حیدر مزید برداشت نہ کر سکا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا کمرے کے بیچوں بیچ آ کھڑا ہوا۔ زریان، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ حیدر کی آواز میں وہ سختی تھی کہ ثروت بیگم بھی چونک گئی۔ زریان نے حیرت سے حیدر کی طرف دیکھا۔ وہ تو آج حیدر کو بتائے بغیر ثروت بیگم سے ملنے آیا تھا تاکہ سامیہ کا ہاتھ مانگنے کی بات کر سکے۔ حیدر کے چہرے پر پھیلا ہوا غصہ اس کی آنکھوں سے مخفی نہ تھا۔ ہاں حیدر، بولو، کیا ہوا ہے؟ زریان نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ مجھے تمہارا یہ بار بار ہمارے گھر آنا ہرگز پسند نہیں ہے، حیدر نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ زریان نے ایک گہرا سانس لیا اور سنجیدگی سے بولا، حیدر، مجھے معاف کرنا، لیکن میں یہاں ایک بہت اہم بات کرنے آیا ہوں۔ آنٹی، میں سامیہ کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے ماں باپ کو آپ کے گھر بھیجوں۔ میں چاہتا تھا کہ ایک دفعہ آپ کو براہ راست بتا دوں تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو، اور جب میرے والدین آئیں تو آپ انہیں منع نہ کریں۔ زریان کی بات ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ حیدر کے اندر کا لاوا پھٹ پڑا۔ اس نے لپک کر زریان کا گریبان پکڑا اور اسے صوفے سے اٹھا کر دیوار کے ساتھ جا مارا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری گھر کی عزت پر آنکھ رکھنے کی؟ میں تیری جان لے لوں گا۔ حیدر غصے سے دھاڑا، اور اس سے پہلے کہ کوئی اسے روکتا، اس نے بے طرفے زریان کے منہ پر مکے مارنا شروع کر دیے۔ حیدر، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ چھوڑو اسے، کیا کر رہے ہو یہ؟ ثروت بیگم نے آنکھیں پڑھ کر حیدر کو پیچھے کھینچنے کی کوشش کی۔ جس گھر میں جوان بیٹی ہو وہاں رشتے آتے ہی ہیں، وہ غصے سے بولی۔ آتے ہوں گے اماں، لیکن سامیہ کے لیے کوئی رشتہ نہیں آنا چاہیے۔ حیدر غصے سے چیخا۔ ثروت بیگم ہکا بھکا رہ گئی۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ حیدر کو آخر اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے۔ وہ تو خود سامیہ سے اتنی نفرت کرتا تھا۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ سامیہ اس گھر سے رخصت ہو جائے گی اور اس کے حصے کا پیار اسے واپس مل جائے گا،
مگر حیدر کا یہ جنون کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ زریان نے اپنے ہونٹ سے بہتا ہوا خون صاف کیا اور ثروت بیگم کی طرف دیکھ کر ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ الوداعی کلمات کہے اور وہاں سے نکل گیا۔ حیدر تم پاگل ہو گئے ہو، اس طرح کوئی اپنے مہمان کے ساتھ سلوک کرتا ہے؟ ثروت بیگم نے غصے سے کہا، مہمان صرف ایک دن کا ہوتا ہے اماں، روز روز گھر آ کر جو وہ ڈیڑھ ڈالتا ہے اس کی وجہ آپ ہیں۔ آپ بار بار سامیہ کو کیوں کہتی ہے کہ اس کے لیے کچھ لے کر آؤں؟ میں تو جانتی تھی کہ وہ اسے پسند کرتا ہے، اس لیے میں نے اسے شادی تک کی بات آگے بڑھائی۔ اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ وہ اتنے اچھے گھر میں چلی جائے گی۔ ثروت بیگم نے اپنا مدعا بیان کیا۔ حیدر نے کوئی جواب نہ دیا اور طیش میں بھرا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اپنی ماں سے بحث کرنا فضول ہے۔ اس کی ماں سامیہ سے جان چھڑانا چاہتی تھی، مگر حیدر کے دل میں کیا تھا یہ وہ خود بھی ٹھیک سے نہیں جانتا تھا۔ ابھی یہ ہنگامہ ختم ہی ہوا تھا کہ اچانک اوپر کی منزل سے سامیہ کی ایک دل خراش چیخ سنائی دی، حیدر بھائی جلدی آئیں۔ حیدر اور ثروت بیگم دونوں دیوانہ وار دادی کے کمرے کی طرف بھاگے۔ سامیہ دادی کے پاس بیٹھے زاروں قطار رو رہی تھی اور مسلسل ان کے ہاتھ مل رہی تھی۔ دادی کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ حیدر نے آگے بڑھ کر دادی کو تھاما اور سامیہ کو پیچھے ہٹایا۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کو فون کیا اور عمیر صاحب کو بھی اطلاع دی۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر اور عمیر صاحب گھر پہنچ گئے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ دادی کی حالت بہت نازک ہے، انہیں دل کا شدید دورہ پڑا ہے۔ دادی نے نخیف سی آواز میں عمیر صاحب کا ہاتھ پکڑا۔ عمیر، میرے پاس وقت کم ہے، ایسی باتیں نہ کریں ماں جی، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ عمیر صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نہیں، میں جانتی ہوں، میری ایک آخری خواہش ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرے مرنے کے بعد سامیہ کو کسی بھی قسم کا دکھ ہو۔ ثروت اور حیدر کا رویہ اس کے ساتھ میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ میں اپنے مرے ہوئے بیٹے کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ اس کی نشانی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا ہے؟ دادی کی آواز میں ایک عجیب سی التجا تھی۔ ماں جی، آپ جو کہیں گی وہی ہوگا۔ عمیر صاحب نے سر جھکا لیا۔ حیدر اور سامیہ کا نکاح ابھی اور اسی وقت میرے سامنے کروا دو، میں سامیہ کو حیدر کی پناہ میں دیکھ کر مرنا چاہتی ہوں۔ دادی کے اس مطالبے نے جیسے پورے کمرے میں بم پھوڑ دیا۔ حیدر نے صدمے سے اپنی دادی کو دیکھا جبکہ سامیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ثروت بیگم نے مخالفت کرنا چاہی مگر عمیر صاحب کے ایک اشارے نے انہیں خاموش کر دیا۔ دادی کی گرتی ہوئی سانسوں کو دیکھ کر عمیر صاحب نے فوراً نکاح خواہ کو بلوا لیا۔ وہیں کمرے میں دادی کے بستر کے پاس نکاح کی تقریب شروع ہوئی۔ سامیہ رو رہی تھی، اس کی ہچکچیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ اس شخص کے نکاح میں دی جا رہی تھی جو اس سے نفرت کرتا تھا۔ دوسری طرف حیدر کا چہرہ اسپاٹ تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک طوفان چھپا تھا۔ حیدر ولد عمیر، کیا آپ کو سامیہ بنت جاوید اپنے نکاح میں قبول ہے؟ نکاح خواہ کی آواز گونجی۔ حیدر نے ایک نظر اپنی نیم مردہ دادی پر ڈالی اور پھر سامیہ پر جو بیڈ پر بیٹھی لرز رہی تھی۔ قبول ہے۔ حیدر کے ان دو الفاظ نے سامیہ کی قسمت پر مہر لگا دی تھی۔ جب سامیہ سے پوچھا گیا تو پہلے تو خاموش رہی مگر عمیر صاحب کی بھری ہوئی آنکھیں اور دادی کی التجائی نظروں کے سامنے وہ انکار نہ کر سکی۔ روتے ہوئے اس نے بھی قبول ہے کہہ دیا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی دادی کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ آئی۔ انہوں نے سامیہ اور حیدر کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیے۔ کل کی ہی رخصتی رکھو عمیر، دادی نے تو عمیر صاحب نے محض اس بات میں سر ہلایا اور اگلے دن کی چند مہمانوں کو بلا کر سب کے سامنے سامیہ کو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھیج دیا تھا، جبکہ زریان بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے بھی حیدر سے کوئی شکوہ نہ کیا تھا۔ چند رسم و رواج کے بعد سامیہ کو حیدر کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ کمرے کا دروازہ جس لمحے لاک ہوا، سامیہ کے جسم میں خوف کی ایک لہر سر سے پاؤں تک دوڑ گئی۔ وہ نکاح کے بھاری جوڑے میں بستر کے کونے میں سمٹی ہوئی تھی۔ اس کی سسکیاں ابھی تھمی نہیں تھی کہ حیدر کی بھاری قدموں کی چاپ اس کے قریب آنے لگی۔ حیدر کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سرخی تھی جو صرف خونخوار شکاریوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ اس نے بغیر کچھ کہے سامیہ کے کلائی اتنی سختی سے دبوچی کہ سامیہ کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے بستر سے اٹھایا اور سامنے والی دیوار کے ساتھ جا پٹکا جس پر ایک بڑا آئینہ لگا تھا۔ اب دیکھو اس آئینے میں خود کو، حیدر کی آواز کمرے میں دھاڑا۔ سامیہ کانپتے ہوئے اپنے عکس کو دیکھنے لگی۔ تمہیں کیا لگا تھا سامیہ کہ دادی کے کہنے پر ہی نکاح کر کے تم میری ہمدردی جیت لو گی؟ تم نے سوچا تھا کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر کے تمہیں وہ مقام دوں گا جو تم خوابوں میں دیکھتی ہو؟ اس نے اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔
اس کے ہاتھ کی گرفت سامیہ کے بازو پر اتنی سخت تھی کہ سامیہ کو محسوس ہوا جیسے اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ حیدر بھائی، مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز چھوڑ دیں۔ سامیہ نے روتے ہوئے التجا کی، مگر اس التجا نے حیدر کے غصے کو مزید ہوا دے دی۔ بھائی؟ کون سا بھائی؟ اس نے ایک ہاتھ سے سامیہ کا جبڑا سختی سے جکڑ لیا۔ آج کے بعد یہ الفاظ تمہاری ذہن پر نہیں آنا چاہیے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ مجھے تمہاری اس معصومیت سے چڑ ہے۔ کل زریار نے جب تمہارا ہاتھ مانگا تو مجھے تمہارے چہرے پر کوئی افسوس نظر نہیں آیا، بلکہ تم تو شاید خوش تھی کہ کوئی تمہیں اس گھر سے نکال کر لے جائے گا۔ سامیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو اسے جانتی بھی نہیں۔ جھوٹ مت بولو۔ حیدر کا دوسرا ہاتھ آئینے پر اتنے زور سے لگا کہ شیشہ چٹک گیا۔ تمہیں سجنے سنورنے کا بہت شوق ہے نا؟ تم چاہتی ہو کہ لوگ تمہیں دیکھیں، تمہاری تعریف کریں۔ تو سنو، آج کے بعد تمہارا یہ روپ، یہ سنگار صرف اس کمرے کی دیواروں تک محدود رہے گا۔ تم میری قیدی ہو سامیہ، یہ نکاح کوئی بدلہ نہیں، یہ وہ زنجیریں جو میں نے تمہارے پاؤں میں اس لیے ڈالی ہے تاکہ تم کبھی کسی اور کی نظروں کا مرکز نہ بن سکو۔ سامیہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب روا تھا۔ آپ اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے بچپن سے آپ کی ہر زیادتی برداشت کی۔ آپ نے مجھے سب کے سامنے تھپڑ مارے، مجھے بدنام کیا، اور جب میں آپ کے نام کے ساتھ جڑ گئی تب بھی آپ مجھے اذیت دے رہے ہیں۔ حیدر نے ایک طنزیہ قہقہ لگایا جس میں درد اور جنون دونوں شامل تھے۔ اذیت؟ تمہیں ابھی اذیت کا پتہ ہی کیا ہے سامیہ؟ میں نے تمہیں بچپن سے اس لیے تھپڑ مارے کیونکہ میں تمہیں اپنی ملکیت بنانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم صرف مجھ سے ڈرو، صرف میرے سامنے رو، تمہارے ناسوؤں پر بھی صرف میرا حق ہے۔ میں نے تمہیں دوسروں سے دور رکھنے کے لیے تمہیں رسوا کیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر تم اس گھر میں عزت پاؤ گی تو بہت سے دعوے دار کھڑے ہو جائیں گے، اور میں تمہیں بانٹنے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ اس نے سامیہ کے گلے میں پہنا ہوا بھاری ہار ایک جھٹکے سے کھینچا، جس سے سامیہ کی گردن پر سرخ نشان ابھر آئے۔ یہ زیور، یہ لباس، یہ سب تمہاری خوبصورتی کو نکھارتے ہیں، اور میں اس نکھار سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ یہ دوسروں کو دعوت دیتا ہے۔ میں تمہیں مٹانا چاہتا ہوں، میں تمہیں اتنا توڑ دینا چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر سے اپنے وجود کا احساس ہی ختم ہو جائے اور صرف حیدر کا خوف باقی رہے۔ سامیہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، یہ صرف آپ کی انا ہے۔ آپ ایک بیمار ذہن کے انسان ہیں جو کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے۔ یہ سنتے ہی حیدر کی آنکھیں شعلے برسانے لگی۔ اس نے سامیہ کے دونوں ہاتھ پکڑ کر دیوار کے اوپر کی طرف دبا دیے۔ ہاں، میں بیمار ہوں، میں تمہارے عشق میں بیمار ہوں۔ میری محبت وہ پھول نہیں ہے جو خوشبو دے، میری محبت وہ آگ ہے جو سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ سامیہ کا سانس رکنے لگا تھا۔ حیدر کا جنون اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ حیدر کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک بے نام سی تڑپ بھی تھی، جیسے وہ خود بھی اپنی اس نفرت اور محبت کے درمیان پیس رہا ہو۔ تم میری ہو سامیہ حیدر علی، چاہے تم مجھ سے نفرت کرو، چاہے تم سسکتی رہو، مگر تم اس کمرے سے، اس حصار سے کبھی باہر نہیں نکل سکو گی۔ حیدر نے کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے سامیہ کو اپنی باہوں کے حصار میں بھیج لیا۔ سامیہ نے مزاحمت کی، کرنی چاہیے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ حیدر کے مسحور سینے پر ضربیں لگا رہے تھے، مگر حیدر پر اس وقت کسی جذبے کا پہرا نہیں تھا۔ اس نے سامیہ کے دونوں ہاتھوں کو ایک ہی ہاتھ میں جکڑ کر اس کی کمر کے پیچھے پینٹ کر دیا، جس سے سامیہ کا وجود پوری طرح حیدر کے سامنے بے بس ہو گیا۔ حیدر، چھوڑے مجھے، خدا کے لیے۔ سامیہ کی آواز سسکیوں میں دب گئی، مگر حیدر نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے اپنا چہرہ سامیہ کے گردن کے پاس جھکایا۔ اس کی گرم اور تیز سانسیں سامیہ کی جلد کو جھلسا رہی تھیں۔ حیدر نے زبردستی سامیہ کے گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ نہیں تھا، یہ برسوں کی پیاس، ادھوری خواہشوں اور اس جنون کا اظہار تھا جو وہ چھپائے بیٹھا تھا۔ سامیہ کے بدن میں ایک جھرجھری سی دوڑی۔ اسے حیدر کی اس قربت میں غصے سے زیادہ ایک ایسی تڑپ محسوس ہو رہی تھی جو اسے پگھلا دینے کے لیے کافی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں صرف تم سے نفرت کرتا ہوں؟ حیدر نے سامیہ کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کی آواز اب غصے سے زیادہ جذبات سے بھوجل تھی۔ کاش تم دیکھ پاتی کہ جب کوئی دوسرا نام تمہارا نام لیتا ہے تو میرے اندر کتنی آگ لگتی ہے۔ میں تمہیں تکلیف دیتا ہوں کیونکہ میں تمہیں اپنے علاوہ کسی اور کا سوچتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے اپنا ہاتھ سامیہ کے چہرے پر پھیرا۔ اس کے انگوٹھے نے سامیہ کے لرزتے ہوئے لبوں کو چھوا۔ سامیہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو حیدر کے ہاتھوں کو بھگو رہے تھے۔ حیدر نے تڑپ کر سامیہ کی آنکھوں دیکھا، جہاں اب خوف کے ساتھ ساتھ ایک انجانی سی شکست بھی تھی۔ حیدر نے مزید صبر نہ کرتے ہوئے اپنے لب سامیہ کے لبوں پر رکھ دیے۔ یہ ایک زبردستی کا رشتہ قائم کرنے کی شروعات تھی، مگر اس میں حیدر کی محبت کی شدت
غصے پر غالب آ رہی تھی۔ اس کا چھونا، اس کا یوں بے باک ہونا سامیہ کے لیے نیا تھا، مگر حیدر اس وقت اسے اپنا بنانے کے جنون میں سب کچھ فراموش کر چکا تھا۔ اس نے سامیہ کو اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس کی گرفت سامیہ پر اتنی مضبوط تھی جیسے وہ اسے اپنے وجود کا حصہ بنا لینا چاہتا ہو۔ سامیہ کی مزاحمت آہستہ آہستہ کم ہونے لگی تھی۔ حیدر کا لفظ جتنا ظالمانہ تھا، اس میں چھپی محبت اتنی ہی گہری تھی۔ وہ اسے توڑ رہا تھا، مگر اسے جوڑنے کا دعویٰ بھی اس کی نظروں میں تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا۔ سامیہ فریش ہو کر بیٹھی حیدر کا انتظار کر رہی تھی۔ کمرے کی فضا میں اب بھی بھاری تھی۔ سامیہ بستر کے کونے میں ساکت بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور وجود ٹوٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ حیدر، جو رات کی وحشت کے بعد اب کچھ پرسکون نظر آ رہا تھا، اس کے قریب آیا اور نہایت آہستگی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھانے کا اشارہ کیا۔ چلو، سب باہر انتظار کر رہے ہوں گے۔ حیدر کا لہجہ فرخت نہیں تھا، مگر اس میں ایک عجیب سی بیگانگی ضرور تھی۔ سامیہ نے خاموشی سے اپنا چہرہ صاف کیا اور حیدر کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ڈائننگ ہال میں سروت بیگم صوفے پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ ان کے چہرے پر موجود سختی بتا رہی تھی کہ وہ اس رشتے کو اب بھی قبول نہیں کر پائیں۔ دادی جان جو صوفے پر نیم دراز تھیں اور اب پہلے سے کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی، ان کی نظریں فوراً سامیہ کے مرجھائے ہوئے چہرے اور حیدر کی بدلی ہوئی چال پر گئیں۔ دادی جان ایک جہاں دیدہ عورت تھیں۔ وہ سروت بیگم کے چہرے پر پھیلی ناگواری اور سامیہ کی آنکھوں میں چھپا کرب ایک لمحے میں بھاپ گئی۔ انہوں نے نحیف آواز میں سروت بیگم کو پکارا، سروت، ادھر آؤ۔ سروت بیگم بیزاری سے اٹھ کر دادی کے پاس آئی۔ دادی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، سروت، میں جانتی تمہارے دل میں کیا ہے، لیکن یاد رکھنا، سامیہ اب صرف اس گھر کی بیٹی نہیں، اس گھر کی بہو اور حیدر کی عزت ہے۔ سروت بیگم نے نظریں چرائیں۔ اماں، میں نے اسے ہمیشہ پناہ دی ہے، اب اس سے زیادہ میں کیا کروں؟ یہ سن کر دادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے سروت بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا۔ میں تم سے بھیک مانگتی ہوں سروت، میری بچی کو اپنا لو، اسے وہ مقام دو جس کی یہ حقدار ہے۔ میرے مرنے کے بعد اسے تمہاری ممتا کی ضرورت ہوگی۔ حیدر کے غصے سے اسے صرف تم بچا سکتی ہو۔ سروت بیگم، جو دادی کے سامنے ہمیشہ سر جھکاتی تھی، انہیں یوں ہاتھ جوڑتے دیکھ کر پگھل گئی۔ انہوں نے تڑپ کر دادی کے ہاتھ تھام لیے۔ اماں، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں سمجھ گئی ہوں۔ انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی سامیہ کی طرف دیکھا، جس کی آنکھیں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ سروت بیگم نے آگے بڑھ کر سامیہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ لمس شاید ابھی پوری طرح محبت بھرا نہیں تھا، مگر اس میں قبولیت کی ایک جھلک ضرور تھی۔ سامیہ نے تڑپ کر اپنی چچی کے گلے لگ کر رونا شروع کر دیا، جیسے برسوں کی محرومیاں اب بہہ رہی ہوں۔ سروت بیگم نے بھی بھوجا دل کے ساتھ اسے تھپ تھپایا۔ حیدر دور کھڑا خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اطمینان کی چمک تھی کہ اب سامیہ مکمل طور پر اس کی اور اس کے گھر کی ہو چکی تھی۔ وقت کے پروں نے اڑان بھری اور گھر کی فضاؤں سے نفرت کے بادل چھٹنے لگے۔ حیدر، جس کا جنون پہلے صرف اذیت دینا جانتا تھا، اب سامیہ کی محبت میں موم ہو چکا تھا۔ وہ حیدر، جو کبھی سامیہ کو رلانے کا بہانہ ڈھونڈتا تھا، اب اس کی ایک سسکی پر تڑپ اٹھتا۔ سامیہ نے بھی حیدر کے اس تھیکے پن کے پیچھے چھپی اس تڑپ کو قبول کر لیا تھا، جو صرف اسی کے لیے تھی۔ حیدر کی محبت کی شدت اب ایک محفوظ حصار بن چکی تھی۔ وہ سامیہ کے گرد اپنی باہوں کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے اکثر سرگوشی کرتا، تم میری زندگی کی وہ واحد زید و سامیہ جسے پانے کے لیے میں نے خود سے بھی جنگ کی ہے۔ سامیہ اس کے سینے پر سر رکھ کر مسکرا دیتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس ضدی شخص کے دل کی سلطنت پر اب صرف اسی کا راج ہے۔ سروت بیگم کی تلخی شفقت میں بدل گئی اور دادی کی دعائیں رنگ لے آئیں۔